تیسری دلیل حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اور دار قطنی اور امام بہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا نکاح نہ کرائے اور نہ ہی عورت اپنا نکاح خود کرائے، اس لیے کہ زانیہ ہے وہ عورت جو اپنا نکاح خود کراتی ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ اس روایت کے بارے میں یہ روایت بھی صریح ہے اس بات پر کہ بھئی عورت اپنا نکاح خود نہیں کرا سکتی اور کسی اور عورت کا بھی نکاح نہیں کرا سکتی، اور اس عورت کو زانیہ قرار دیا گیا ہے جو اپنا نکاح خود سے کرا لیتی ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس حدیث کی صحت اور ضعف میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، بعض حضرات نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث بہرحال صحیح ہے، یہ ضعیف نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں جو یہ دوسرا جملہ ہے فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا، وہ عورت جو اپنا نکاح خود کرا لے وہ زانیہ ہے، یہ والا جملہ بہرحال ضعیف ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیے علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ارواء الغلیل، اس میں حدیث نمبر 1841، اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ حدیث کا یہ ٹکڑا یہ حدیث میں داخل نہیں ہے۔ اور جو پہلا ٹکڑا ہے لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، کہ عورت اپنا نکاح خود نہ کرائے اور عورت کا نکاح بھی نہ کرائے، تو یہ بھی ضعیف ہے۔ ضعیف کا میرا مطلب ہے کہ یہ نبی کے الفاظ ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے محدثین کا۔ تو راجح قول یہ ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے، جس کو بعض راویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حضرت ابو ہریرہ کے اپنے الفاظ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اتنا ٹکڑا ہے کہ لا تزوج المرأة المرأة، عورت کا نکاح نہ کرائے اور نہ عورت اپنا نکاح خود کرائے۔ تو یہ حدیث کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی مان لیا جائے تو اس حدیث کا مفہوم دوسری حدیث کی روشنی میں جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، پہلے میں ان حضرات کے دلائل بیان کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو ان کی روایات وہ کن احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ بعد میں جب میں انشاءاللہ وہ مضبوط احادیث پیش کروں گا جن سے پتہ چلتا ہے کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، تو ان احادیث کی روشنی میں اس حدیث کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے فقہائے حنفیہ کی طرف سے، وہ مفہوم یہ ہے کہ یہ چیز ناپسندیدہ سمجھی گئی ہے اسلام میں کہ عورت اپنا نکاح خود کرائے، یہ کیونکہ جب لڑکی کے والدین وہ ذمہ دار ہوں اور ایک اچھا معاشرہ ہو اور وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوں، تو بیٹی کا اپنے باپ کی اجازت کے بغیر خود سے نکاح کر لینا یا بہن کا اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر خود سے نکاح کر لینا یہ ایک معیوب حرکت ہے۔ تو اس کو فقہائے حنفیہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بلا ضرورت بیٹی کا اپنے باپ کی اجازت کے بغیر اور بہن کا اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا یہ یقیناً ایک معیوب حرکت ہے اور اس کو برا سمجھا گیا ہے، اور یہ اچھے یعنی اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو یہ ایک معیوب حرکت ہونے میں بہرحال کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر وہ نکاح کر لے گی تو وہ نکاح کا لدم ہوگا، اس کا اس حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ وہ عورت جو خود سے نکاح کر لے وہ زانیہ ہے، تو ان الفاظ کو بھی اگر صحیح مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ نکاح کا لدم ہے، بلکہ یہ کہ ایک بری حرکت ہے۔ احادیث میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برے عمل کو مبالغتاً ایسی چیز سے تعبیر کیا ہے کہ لوگ اس سے بچیں، یعنی وہ حدیث اپنی حقیقت پر معمول نہیں ہوتی، کیونکہ معیوب حرکت ہے تو یہ گویا فاحشہ عورتوں کا کام ہے، یہ مفہوم ہوگا۔ لیکن میری نظر میں اس حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے، اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو وہ مفہوم ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان البغایا اللائی ینکحن انفسہن بغیر بینۃ، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 16216۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو بغیر گواہوں کے اپنا نکاح خود کرا لیتی ہیں وہ زانی عورتیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ عورت جو اپنا نکاح خود کرتی ہے زانی ہے، اس سے مراد وہ عورت ہے جو چھپ کے نکاح کر رہی ہو بغیر گواہوں کے۔ بعض دفعہ عورت اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کرتی ہے اور ایک سرسری طور پر ایجاب قبول بھی ہو جاتا ہے اور کوئی گواہ نہیں ہوتا کیونکہ ولی سے چھپ کے نکاح کر رہی ہوتی ہے، تو اس سے وہ عورتیں مراد ہیں کہ جو اپنا نکاح خود سے کر لیتی ہیں بغیر گواہوں کے، یعنی سرًا نکاح کرتی ہیں، اس کو اس پر معمول کیا جائے گا۔ اور یہ تعویل حدیث میں کیوں کی جا رہی ہے میں نے بتایا
اس لیے کہ دوسری طرف کے دلائل بھی بہت زیادہ مضبوط ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے مفسر تھے، فقہ حنفی میں ان کا بہت نام ہے، انہوں نے اس حدیث کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہ کرے، یعنی نکاح کی مجلس میں حاضر ہو کر خود سے اپنا نکاح نہ کرے، کیونکہ اس میں بے پردگی ہے۔ عام طور پر مسلم معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اور اب بھی ایسا ہو رہا ہے کہ لڑکی یا بہن جب نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنی طرف سے کسی مرد کو وکیل بناتی ہے، اور یہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ نکاح کی محفل عام طور پر مردوں کی محفل ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نکاح مجمع میں کرو، تو مجمع عام طور پر مردوں ہی کا لگا کرتا ہے، مسجد میں جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد میں نکاح کرو، اور فقہا نے لکھا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد نکاح کرو، تو یہ جو مجمع ہوتے ہیں یہ مردوں کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں عورت کا خود آنا اور خود سے ایجاب و قبول کرنا یہ شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے، تو اس لیے اس حدیث میں اس پر اتنی سخت وعید ہے کہ گویا کہ یہ فاحشہ عورت کا کام ہے کہ وہ اس طرح مردوں کی محفل میں جا کر خود سے ایجاب و قبول کرے۔ تو بہرحال اگر یہ روایت کو صحیح مان لیا جائے تو پھر اس کے میں یہ دو تعویلات ہوں گی۔ ایک تعویل تو یہ کہ یہ اس سے وہ عورت مراد ہے جو بغیر گواہوں کے نکاح کرے، اور میری نظر میں یہ تعویل زیادہ بہتر ہے۔ اور امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی نے جو اس حدیث کی تعویل کی ہے وہ یہ تعویل کی ہے کہ وہ خود سے مردوں کی محفل میں جا کے بآواز بلند ایجاب و قبول کرے، یہ انہوں نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اور میں نے بتایا مقصد حدیث کو رد کرنا نہیں ہے بلکہ ان احادیث پر عمل کرنا ہے جو سند کے لحاظ سے اس سے زیادہ مضبوط ہیں۔ تیسری حدیث جس سے استدلال کیا جاتا ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح نہیں ہے مگر ولی کی اجازت کے ساتھ۔ یہ بھی ایک مشہور حدیث ہے جو اس بات پر پیش کی جاتی ہے کہ بھئی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا لا نکاح الا بولی، نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا ولی کی اجازت کے بغیر۔ تو جمہور نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ اس حدیث میں تو نکاح کی نفی کر دی گئی ہے، لہذا عورت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث کے جو فقہاء حنفیہ کی طرف سے جوابات دیے گئے ہیں، اور وہ جوابات کیوں دیے گئے ہیں بار بار میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے زیادہ صحیح حدیث موجود ہیں اور قرآنی آیات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے۔ تو مقصد فقہاء حنفیہ کا حدیث کو رد کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ صریح اور واضح حدیثوں پر عمل کرنا مقصد ہے۔ تو اس حدیث کا کیا جواب دیا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ ولی ہے، ولی کا جو لفظ ہے نا یہ فقہا کی ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے، جس میں سب سے پہلے باپ داخل ہے، پھر اس کے بعد بھائی داخل ہے، پھر اس کے بعد جو دیگر عصبات ہیں جو مرد رشتہ دار ہیں وہ داخل ہیں۔ حدیث میں جب ولی کا لفظ آئے گا تو ہم اصطلاح نہیں دیکھیں گے کہ فقہا کی اصطلاح کیا، ہم دیکھیں گے لغت میں ولی کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ڈکشنری میں عرب لغت میں ولی اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی معاملے کا متولی ہوتا ہے، جیسے کہ مدرسے کا محتمم وہ مدرسے کا ولی ہے، نابالغ بچہ اس کے جو وصی ہے، باپ نے کسی کو نامزد کر دیا کہ یہ بچہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، تو اس کی طرف سے اس نابالغ بچے کی طرف سے بیع و شراء کا جو ولی ہے وہ شخص ہے جس کو باپ نے نامزد کیا ہے۔ تو ولی اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی معاملے کا متولی ہوتا ہے، اور سب سے پہلے ولی انسان کی ذات ہوتی ہے، یعنی میں اپنا ولی ہوں۔ ولایت کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں میں ولی بن نہیں سکتا، یعنی جیسے کوئی بچہ نابالغ ہے تو نابالغ چونکہ ولایت نہیں ہوتی نہ اپنی جان پر نہ اپنے مال پر، تو نابالغ کا ولی اس کا باپ۔ تو حدیث کا صحیح مطلب یہ ہوا، یعنی بعض فقہا کی نظر میں کہ لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہو سکتا مگر ولی کی اجازت کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ عورت خود اپنی، جب عاقل بالغ عورت ہے تو وہ جیسے مال میں ولی ہے، وہ خود یعنی وہ اپنے مال میں خود متولی ہے، تو اپنے نکاح میں بھی خود متولی ہے۔ تو عورت کا نکاح اس متولی کے بغیر یعنی خود عورت کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بالغ اور عاقل مرد کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آپ کا نکاح پڑھا دے، خصوصاً خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں اس کی نفی کی گئی ہے کہ جو بھی کسی چیز کا متولی ہے وہی اس کا مالک ہے،
اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کے مال میں بھی تصرف نہیں کر سکتے, اس کی جان میں بھی تصرف نہیں کر سکتے. تو صحیح مطلب کیا حدیث کا یہ ہوا بعض فقہا کی نظر میں کہ یہاں ولی کا لفظ یہاں ولی لغوی معنی میں ہے کہ جو بھی کسی چیز کا متولی ہے اس کا نکاح اس کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس حدیث سے یہی مراد لینا کہ ولی کا مطلب باپ ہی ہے, اس پر ہمارے پاس اور کوئی مضبوط قرینہ موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ ولی کا یہ مفہوم بھی تو ہو سکتا ہے, اس پر ایک مضبوط قرینہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن مولاہا, وہ عورت جو اپنے مولا یعنی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے. یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے یعنی مولا والی حدیث, لیکن اس سے بھی اس کو بطور تائید کے اور بطور قرینے کے بہرحال پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہاں ولی کے بجائے مولا کا لفظ ہے. چونکہ باندی کا متولی اس کا مولا ہوتا ہے اس لیے اس کو اس ولی کو یہاں مولا سے تعبیر کیا گیا ہے. تو پتہ چلا کہ لفظ ولی سے مراد لغوی ولی ہے, لفظ ولی سے اصطلاحی ولی مراد نہیں ہے. یہ بعض فقہائے حنفیہ کے نزدیک اس حدیث کا یہ مفہوم ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اس سے ہم ولی ہی مراد یعنی ولی سے مراد اصطلاحی ولی مراد لیتے ہیں یعنی باپ مراد لیتے ہیں کہ بیٹی کا نکاح باپ یا بھائی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا, تو یہاں علماء جو فقہائے حنفیہ ہیں وہ دوسرے دلائل کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یہاں نکاح نہ ہونے سے مراد نکاح کے کمال کی نفی مراد ہے. یعنی مطلب یہ نہیں کہ سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا, بلکہ مطلب یہ کہ یہ بہت بری حرکت کی ہے اس عورت نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنس کی نفی فرمایا کرتے تھے اس کی قباحت, کسی چیز کی قباحت کو سمجھانے کے لیے. جیسے حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, کہ جو شخص مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اس کی سرے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ مسجد میں جا کے نہ پڑھے. حالانکہ فقہا کا اجماع ہے کہ اگر کوئی جماعت میں شریک نہ ہو تو فرض بہرحال اس کے ادا ہو جائیں گے, لیکن ناقص ہوں گے کیونکہ اس نے جماعت کی نماز جان بوجھ کر ترک کر دی بغیر کسی عذر کے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ, جو شخص وعدہ کر کے پورا نہ کر دے اس کا سرے سے ایمان ہی نہیں ہے. حالانکہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ ایمان ہے, اس میں وہ مومن ہے, وہ کافر نہیں ہو جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ تعبیر کیا کہ گویا کہ وہ کافر ہو گیا, حقیقت میں کافر نہیں ہے لیکن گویا کہ وہ کافر ہو گیا. تو اس کی قباحت اور شناعت کو بیان کرنے کے لیے ایمان کی جنسی کی نفی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ چیز احادیث میں ہمیں بہت ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ فقط کفر, جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. حالانکہ جمہور کا اجماع ہے اس بات پر کہ نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہوتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغتاً اس کو کفر سے تعبیر کیا, یعنی کام گویا کافروں والا کیا ہے اس نے. تو اسی طرح حناف یہ کہتے ہیں دوسرے دلائل کی روشنی میں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, اگر ولی سے مراد لڑکی کا باپ مراد لے لیا جائے تو کیا مطلب ہے کہ وہ نکاح بہت بری حرکت ہے. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں, فقہائے حنفیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بلا ضرورت شدیدہ عورت کے لیے باپ اور بھائیوں کی اجازت کے بغیر کہیں نکاح کرنا بہرحال معیوب حرکت ہے, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا, شریعت میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے. تو یہ مقصد حدیث کا نہیں ہے کہ نکاح کالعدم ہوگا, سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا, یہ مفہوم حدیث کا نہیں ہے. اور تیسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ نکاح ہے جو غیر کفو میں ہو. یعنی ہم ولی سے مراد لڑکی کا باپ ہی لیں, عورت کے باپ اور بھائی مراد لیں, اور لا نکاح سے مراد یہی لیں کہ لائے نفی جنس ہے. یعنی لائے نفی جنس سے مراد یہ لیں کہ ہم یہاں پر واقعی حقیقی معنوں میں نکاح کی نفی ہو رہی ہے, تو یعنی کالعدم نکاح ہے, تو اس سے مراد پھر غیر کفو میں نکاح ہے. یعنی وہ نکاح ہے جو لڑکی اپنے ہم پلہ میں نہ کرے, تو وہ ولی کی اجازت کے بغیر ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ حدیث عام نہیں ہے بلکہ اس نکاح کے ساتھ خاص ہے جو غیر کفو میں ہو, کیونکہ لڑکی جب ولی کی اجازت کے بغیر کمتر میں نکاح کرے گی تو اس میں لڑکی کا نقصان ہے, تو شریعت اس نکاح کو پسند نہیں کرتی. اور اگر وہ ہم پلہ میں نکاح کر رہی ہے تو ولی کی اجازت بھی تو اس لیے تھی کہ وہ لڑکی کا نکاح مناسب جگہ ہو جائے. جب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ مناسب جگہ ہو گیا ہے تو پھر شریعت کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کو نکاح سے نہ روکا جائے, کیونکہ شریعت نکاح کی ترغیب دیتی ہے. کوئی بھی ایسا کام جس سے نکاح کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہو, اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. یہ جو تعویل میں نے کی ہے کہ اس سے مراد وہ نکاح ہے جو غیر کفو میں کیا جائے, اور فقہائے احناف میں بہت سے علماء نے یہ مفہوم بیان کیا اس حدیث کا, تو اس کے بھی دلائل وہی ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا. کہ بہت سارے یعنی قرآن مجید کی آیات اور بہت ساری صحیح حدیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے
کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو ان احادیث کو دیکھتے ہوئے اس حدیث میں فقہائے حنفیہ نے تعویل کی۔